السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر آیت نمبر 156 سے 168 تک، 156 سے 168 تک۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونو، نہ تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کفار کی طرح نہ ہو جاؤ، کفار کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ مشابہت کا کیا معنی؟ ان جیسا بنے گا۔ ان جیسا بننے میں صرف ڈریس نہیں آتا یا کوئی خاص سٹائل یا عادتیں نہیں آتی، وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو ایمان کے منافی ہیں اور جو ایمان سے خالی لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور کفار سے مراد یہاں منافقین ہیں، اور خاص اس آیت کے کانٹیکس میں مدینہ کے منافقین، اور پھر عمومی طور پر ہر دور کے لیے چونکہ قرآن، تو ہر دور کے ایمان والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، یعنی منافقین کی طرح نہ ہو جاؤ۔ کیسے؟ وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ منافقین نے، کافروں نے۔ کس سے کہا؟ لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے کہا۔ اخوان جو ہے یہ اخن کی جمع ہے، لیکن یہ جمع سالم نہیں ہے۔ یہ کون سی جمع ہے؟ مکسر ہے۔ کیسے؟ اخن سے اخوان بنا تو اخ ٹوٹ گیا لفظ، اخ کے آگے واو لگ گیا، الف لگ گیا، ٹھیک ہے۔ لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے کہا۔ اچھا، بھائی کون ہوتا ہے؟ بھائی یا تو کوئی نسب میں ہوتا ہے۔ نسب میں کیسے؟ ایک ماں باپ کی اولاد میں سے جو آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں، تو بھائی یا تو نسب میں ہوتے ہیں یعنی خون کے رشتے میں بھائی، یا پھر دین میں ہوتے ہیں، دینی بھائی چارہ، جیسے انصار و مہاجرین بھائی بھائی تھے، یا پھر دوستی میں کسی کو بھائی بنا لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر منافقین اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں، تو کون سے بھائی مراد ہو سکتے ہیں؟ جو یا تو ان کے رشتے دار تھے، یا پھر ان کے کاروبار اکٹھے تھے، یا کسی بھی طرح کا بھائی چارہ تھا ان کا آپس میں۔ دینی اخوت مراد نہیں ہے یہاں۔ ہم نسب اور ہم مشرب لوگ، یوں لکھ لیجئے، ہم نسب ہم مشرب، جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا یا جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں۔ کب کہتے ہیں؟ اذا، جب، ضربو، وہ مارتے ہیں، فی الارض، زمین میں۔ زمین میں مارتے ہیں کیا؟ پاؤں، یعنی چلتے پھرتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ یعنی جب زمین میں سفر کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں اور وہاں پر اتفاقاً مر جاتے ہیں سفر کی حالت میں، او یا کانو، وہ ہوتے ہیں، غزن، غازی کی جمع، غزن، غین زے واو، غزوہ اسی سے نکلا ہے۔ غزو کا معنی ہوتا ہے جنگ کرنا، اور عام طور پر غزوہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو۔ او کانو غزن، یا وہ ہوتے ہیں جنگ کی حالت میں، یعنی جنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے کیا کہتے ہیں؟ لو کانو، اگر وہ ہوتے، عندنا، ہمارے پاس، یعنی گھر میں ہی، جنگ پہ نہ جاتے، ہمارے پاس گھر میں رہتے، ما ماتو، نہ وہ مرتے، وما قتلو، اور نہ وہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ، تاکہ بنا دے اللہ، کس کو؟ ذالک، اس بات کو، اس قول کو۔ کس قول کو؟ جو منافقین نے کہا۔ کیا بنا دے؟ حسرتن، ورقے پلٹنے کی کچھ ضرورت سے زیادہ آواز آ رہی ہے، تو پلیز ورق پلٹنے کا ادب سیکھیے۔ جب آپ کو ورق پلٹنا ہو صرف ایک ہی بار اس طرح پلٹیں کہ آواز نہ آئے، اور ایسا کرنا ممکن ہے کیونکہ اس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے۔ محدثین اس حدیث کی روایت اس شخص سے قبول نہیں کرتے تھے جس کے لکھتے وقت
قلم سے آواز آتی تھی. وہ کہتے تھے اس کے سننے میں خلل ہوا، کیونکہ پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے لکڑی کے قلم سے لکھتے تھے نا، تو وہ سیاہی میں ڈبو کے تو چر چر کرتے تھے قلم. تو قلم کی چیخ یا چر جو تھی، یعنی جو شخص اپنا قلم صحیح نہیں بنا کے لاتا تھا اور وہ کیئرلیس شخص ہوتا تھا اور اس کے قلم سے آواز آتی تھی، تو اس شخص سے بھی حدیث نہیں قبول کرتے تھے. اس قدر احتیاط تھی. وہ کہتے تھے کہ اس نے صحیح سنا ہی نہیں، کیونکہ بیچ میں استاد کی آواز کے ساتھ قلم کی آواز شامل ہو گئی، لہذا اس کا سننا مشتبہ ہو گیا. جب سننا مشتبہ ہے تو لکھنا بھی مشتبہ ہے، جب لکھنا مشتبہ ہے تو اس کو آگے روایت کرنا بھی مشتبہ. تو کیا عالم ہو اس کلاس کا کہ جس میں ہر شخص صفحہ پلٹتے ہوئے بے دھیان ہو کے صفحہ پلٹے. تو آپ کیسے سنیں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ایک تو ویسے بھی ہمارے مخارج درست نہیں ہیں اور بیچ میں قرآن کے الفاظ ہیں، تو اگر کچھ سے کچھ سمجھ لیا تو معنی بدل جائے گا. اسی لیے میں آپ سب کو کہتی ہوں کہ ایک جیسے قرآن پاک سب لے کر آئیں کلاس میں، تاکہ ایک ہی دفعہ فرق پلٹا جائے اور سب خاموشی ہو جائے اس کے بعد. تو پلیز آئندہ بہت دھیان کریں اور شور نہ ہو ورق پلٹنے کا. لیجعل اللہ، تاکہ بنا دے اللہ، ذالک، اس بات کو. کس بات کو؟ جو کون کہتے تھے؟ منافقین کہتے تھے. کس سے؟ اپنے بھائیوں سے. اور کیا تھی وہ بات؟ کاش وہ سفر پہ نہ جاتے اور ان کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا اور وہ وہاں نہ مرتے، اور پھر وہ جنگ میں نہ جاتے، جنگ میں جانے سے مر گئے، گھر رہتے تو ایسا نہ ہوتا. تو یہ باتیں بس باتیں ہی رہ جائیں گی. پھر یہ باتیں کیا بن جاتی ہیں؟ حسرت. یہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان کی اس بات کو حسرت بنا دے، ندامت کا باعث بنا دے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. یعنی یہ باتیں ان کے دلوں میں حسرت بن کے رہ جائیں، کیونکہ ایسا ہونا ممکن نہیں، اس لیے کہ موت تو جہاں لکھی ہے وہیں آنی ہے. اور ایسی باتیں کرنا دراصل عقیدہ تقدیر کے منافی ہے. کس کے منافی ہے؟ عقیدہ تقدیر کے منافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یحیی، اللہ زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے. اللہ زندگی دیتا ہے اور اللہ موت دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کفار کی مشابہت سے منع کیا ہے. صرف ظاہریت میں نہیں بلکہ گفتگو میں بھی. کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ کہ مسلمانوں کی گفتگو کا انداز، الفاظ فرق ہوتے ہیں. کس سے؟ کفار سے، کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. اور اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان رکھتے ہیں. تو ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایمان والی گفتگو کرنی چاہیے. منافقوں جیسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. منافقوں والی گفتگو کیا ہوتی ہے؟ جس میں کاش اور کاش ہوتا ہے. ویسے بھی کاش کہنے سے منع کیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فلا تقل لو انی فعلت کان کذا وکذا، یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ویسا ہو جاتا. ولیکن قل قدر اللہ، لیکن کہو اللہ کی تقدیر یہی تھی. وما شاء فعل، اور جو اس نے چاہا وہی ہوا. فإن لو تفتح عمل الشیطان، کیونکہ لو کہنا شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے. لو کہنے سے دروازہ کھل جاتا ہے اور اس دروازے سے شیطان اندر آ جاتا ہے. اور شیطان دل میں آ کے پھر طرح طرح کے اور وسوسے ڈالتا ہے. کہ ہمیں لو کہنے سے منع کیا گیا ہے، کاش کہنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ کاش دل میں حسرت پیدا کرتا ہے. حسرتیں دل میں بزدلی پیدا کرتی ہیں. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، کہ منافق کیا کہتے تھے اپنے بھائیوں سے جبکہ خود بیٹھ رہے تھے کہ اگر یہ ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے. یہ بات انہیں کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی تھی؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیات جنگ احد ہی کے کانٹیکس میں ہے
اور جنگ احد میں تقریباً 70 لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے مسلمانوں کے. اگر آپ نے جنگ احد کے تفصیلی حالات پڑھے تو آپ نے یہ بھی شاید پڑھا ہو کہ جنگ احد میں 4 مہاجرین اور باقی 66 لوگ اہل مدینہ میں سے شہید ہوئے تھے، انصار میں سے. اور منافقین کہاں رہتے تھے؟ وہ بھی مدینہ میں رہتے تھے. اب وہ جو مدینہ میں اہل ایمان تھے ان کے تعلقات لین دین کے، شادی بیاہ کے، رشتہ داریوں کے کن سے تھے؟ مدینہ کے رہنے والوں سے، جن میں سے کچھ تو اسلام نہیں لائے تھے اور کچھ اوپر سے اسلام لے آئے تھے. اب ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ دین کی طرف خاندان میں سے آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں آتے. اب فرق کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ تو دین کی طرف آ جاتے ہیں ان کی گفتگو، ان کی سوچ، ان کا رنگ روپ، ہر چیز بدلنے لگتا ہے، اور جو نہیں اس طرف آتے ان کی سوچیں بالکل مختلف ہوتی ہیں. اب یہ سب لوگ اکٹھے کہاں ہوتے ہیں بتائیے؟ جب کوئی شادی، خوشی، غم ہوتا نا ایسے. اب مثلاً کوئی فوت ہو جائے تو ساری برادری اکٹھی ہوتی ہے. اس میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ دیندار بھی ہوتے ہیں اور بے دین بھی ہوتے ہیں نا. اب وہ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باتیں ہوتی ہیں. کیا باتیں ہوتی ہیں بیٹھ کے؟ یہ نہ جاتا وہاں اور نہ ایکسیڈنٹ ہوتا، اور یہ تم گھر سے نہ نکلتی تو تمہارے بچے کو یہ نہ ہوتا، اور وہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، ابھی تو عمر ہی نہیں تھی مرنے کی. یہ بھی بعض اوقات کہتے ہیں. یوں باتیں کرتے ہیں جیسے سارا کچھ تو ان کی اپنی پلاننگ کے مطابق ہی دنیا میں ہوتا ہے، یہ ان کے کرنے سے ہی ہوتا ہے. تو اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے. اچھا، اب شیطان کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں کو بڑا خوشنما بنا دیتا ہے اور اس میں بڑا لاجک بھی نظر آتا ہے. بظاہر یہ باتیں بڑی صحیح بھی لگتی ہیں کہ ہاں واقعی وہ چونکہ فلاں جگہ گیا اس لیے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اگر وہ نکلتا ہی نہ تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ کہاں سے ہوتا اور اس کو نقصان کہاں سے ہوتا؟ نہیں ہوتا. ہاں بھائی بالکل ٹھیک کہا اس نے. اب ہوتا کیا انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جس مجلس میں بیٹھتا ہے نا وہاں سے رنگ پکڑ کے اٹھتا ہے. اگر اچھی مجلس میں بیٹھے گا تو کوئی اچھی بات لے کے اٹھے گا. کیا مثال ہے وہ اچھے دوست کی اور برے دوست کی؟ اچھے دوست کے پاس بیٹھے تو خوشبو بیچنے والے کی طرح اور کچھ نہیں تو خوشبو ہی لگ جائے گی، اور برا دوست جب بھٹی جھونکنے والا اور کچھ نہیں تو دھواں کھا کے اٹھیں گے. جب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شادی ہوتی ہے یا غمی ہوتی ہے، خاندان میں کوئی موت ہوتی ہے، تو اگلے پچھلے سالوں سے ملے ہوئے دیندار، بے دین، ایمان والے، بے ایمان، سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب وہ موقع ہوتا ہے خوب انٹریکشن کا، خوب باتوں کا، اور تو کچھ کرنا نہیں ہوتا، فارغ بیٹھے ہیں سارے، خوب باتیں ہوتی ہیں. اچھا جب وہ باتیں ہوتی ہیں تو ان باتوں میں پھر کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ سچے مخلص مومن ہوتے ہیں، اللہ پہ بھرپور اعتماد اور توکل کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسی مجلسوں میں جا کے اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں. وہ بھی ان کا رنگ لے کے اٹھتے ہیں اور ویسی ہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ ہو گیا. اور بعضوں کا تو ہم بے سوچے سمجھے دوسروں کی سنی ہوئی باتیں دہرانے لگتے ہیں. جو کسی نے کہہ دیا نا، وہ سوچا کچھ نہیں، اپنی عقل سے اٹھ کے کہیں اور گئے تو خود وہی بولنا شروع کر دیا، ویسے ہی نقل کرنی شروع کر دی. یہ انسان کی کمزوری ہے. اس سے روکا جا رہا ہے کہ مومن ہوش مند انسان ہوتا ہے، باشعور انسان ہوتا ہے. وہ بلائنڈلی کسی کو فالو نہیں کرتا، وہ معاشرے کا ایسا رنگ قبول نہیں کرتا کہ جو اس کے ایمان اور عقیدے کے خلاف ہو. اور خاص طور پر جب کوئی فوت ہو جائے تو ہم سب کو اپنی گفتگو کو واچ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خود حساب لینے کی. اور خصوصاً اگر کسی اچھے کاز میں یا کسی اچھے کام میں کسی کا کچھ نقصان ہو جائے تو اس وقت. اب موت تو ایک بڑی چیز ہے، اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی عام روزمرہ زندگی میں ہوتی ہیں. جب آپ دین کے راستے میں نکلتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے، گاڑی کو کچھ ہو جاتا ہے، پیچھے گھر میں کچھ ہو جاتا ہے، بچے کو کچھ ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو عموماً کس کو بلیم کیا جاتا ہے؟ پھر دین کے کام کو، اور پڑھو دین، اور نکلو گھر سے، اور کرو یہ. بات یہ ہے کہ انسان پر اگرچہ لازم ہے اپنے آس پاس کا خیال کرنا، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا، لیکن پوری انسانی کوشش کے باوجود بھی ایسے رکھنے اور ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جن کو انسان کوشش کے باوجود کنٹرول نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کمزور ہے، بے بس ہے. یہ بتائیے کہ اس دنیا میں سارے کام کس کے اذن سے ہوتے ہیں؟
اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ ہر چیز اسباب کے پردے میں ہوتی ہے نا، کوئی سبب بن جاتا ہے. ہوتا اللہ کا اذن ہے لیکن سبب بن جاتا ہے. مثلا آپ بھول جاتے ہیں، آپ نے کئی دفعہ کھانا چلایا ہوگا، کیسے چلتا ہے؟ بھول گئے. بس وہ آپ جیسے کہ آپ کی قسمت میں نہیں تھا نا، آپ کو نہیں کھانا تھا وہ، اب اس کی وجہ سے گھر میں لڑائی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت لوگ آپس میں صرف اسی بات پہ لڑ پڑتے ہیں. شوہر بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے، تم نے کھانا کیوں جلا دیا یا دودھ کیوں ابل گیا. ٹھیک ہے، اس میں کوتاہی بھی بعض اوقات ہوتی، لیکن بعض اوقات کوتاہی نہیں بھی ہوتی. پوری کوشش کے باوجود انسان ہے، بھول جاتا ہے، بھول سکتا ہے. اور یہ بھول آپ دیکھیں حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان پر واقع کا وہ الزام لگا تھا تو ان کے بارے میں ان کی جو خادمہ تھی ان سے پوچھا گیا کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو کہنے لگے اور تو کچھ نہیں، بس یہ بعض اوقات آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہیں اور بھول جاتی ہیں اور بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے. اب آپ دیکھیے حضرت عائشہ جیسی سمجھدار خاتون جو امت کی استاد ہیں لیکن عام روزمرہ زندگی میں انسان ہے نا، چیزیں رکھ دی، دھیان کہیں اور ہے، آٹا رکھ دیا، بھول گئے، کھا گئی بکری، نقصان ہو گیا. کئی دفعہ ایسے گھروں میں ہو جاتا ہے. اب ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر انسان یہ کہہ کے لڑائی ڈالنا شروع اگر تم یہ نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا، اگر وہ فلاں ایسا نہ کرتا تو وہ ہوتا، نہیں، جو ہونی ہوتی ہے نا چیز، اس کے پیچھے کچھ سبب بن جاتا ہے، وہ بہانہ بن جاتا ہے. وہ اصل میں ہونا تھا نقصان، وہ جانی تھی چیز، لیکن آپ کی بھول، بہانہ کوئی بن گیا. تو اسی چیز کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ ہر انسان کا امتحان ہے کہ اسے ظاہر کے پیچھے بھی اللہ کی قوت جو چھپی ہوئی ہے، جو ہمیں ویسے نظر نہیں آتی لیکن اصل تو اللہ ہی کی قوت کام کرتی ہے، اس کو دیکھے. ہر انسان کے اوپر یہ لازم ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے روکا جا رہا ہے کہ نقصان جب ہو جائے، کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی چیز کھو جائے، کوئی مال چلا جائے، کوئی جان چلی جائے، تو ایسے موقعوں پر کبھی بھی لو اور کاش کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے اگر ایسا نہ ہوتا تو ویسا ہو جاتا. یہ باتیں سوائے حسرت کے اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتی. اور لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ واللہ یحیی و یمیت، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. آپ نے وہ آیت بھی سنی ہوگی، سورۃ النساء آیت 78، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی، پکڑ لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، خواہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو. سورۃ آل عمران آیت 145، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے اذن سے، مقرر مدت لکھی ہوئی ہے. یعنی ہر ایک کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے. لہذا جو لوگ جنگ احد میں گئے، شہید ہو گئے، ان کی موت لکھی ہوئی تھی، ان کو اس دن مرنا ہی تھا. وہ بچ نہیں سکتے تھے، وہاں نہ جاتے تو گھر میں اپنے بستروں پہ مر جاتے. تو بات یہ ہے کہ گفتگو انسان کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی. آپ کی گفتگو آپ کے باطن کی عکاس ہوتی. کیا ہوتی؟ کیا کہا میں نے؟ آپ کی جو بولی ہے، جو آپ بولتے ہیں، وہ کس چیز کا پتہ دیتی ہے؟ آپ کی شخصیت، آپ اندر سے کیا، آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے. اور عام حالات میں بھی، لیکن خصوصاً غیر معمولی حالات میں انسان کے منہ سے کیا نکلتا ہے. کسی حادثے کے موقع پر، کسی نقصان کے وقت، کسی جذباتی صدمے کے وقت منہ سے کیا نکلتا ہے. یہی لمحات امتحان کے لمحے ہوتے ہیں. تو مومن کو منافقانہ گفتگو زیب نہیں دیتی. سچے مومن پر منافقوں والی باتیں نہیں سجا کرتی. ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان صرف دل میں نہیں ہوتا بلکہ زبان پر بھی ہوتا ہے اور رویے میں بھی ہوتا ہے. تو بات یہ کہ انسان اپنی طرف سے نقصان سے بچنے کی پوری کوشش کرے. حدیث میں آتا ہے احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز
اس چیز کی حرص رکھو جو تمہیں فائدہ دیتی ہو، اور اللہ سے مدد مانگو، عاجز بن کے نہ بیٹھ جاؤ. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ اگر ہاں قسمت میں لکھا مرنا مر جائیں گے لہٰذا علاج کرانے کی کیا ضرورت ہے، دوا کھانے کی کیا ضرورت ہے، جس دن موت آنی ہوگی آ جائے گی. یہ نہیں ہے اس کا مطلب، کیونکہ دوسری طرف ہمیں کیا کہا گیا، احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ دیتی ہے اس کی حرص رکھو، اس کے لیے کوشش کرو. ولا تعجز، اور ماندے ہو کے نہ بیٹھ جاؤ، بے بس ہو کے نہ بیٹھ جاؤ، ہاتھ پاؤں چھوڑ کے مت بیٹھ جاؤ، کوشش نہ چھوڑ دو. پھر فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہوا اگر تمہیں اللہ کے راستے میں موت آ گئی، اگر تمہیں اللہ کے راستے میں موت آ گئی، تم مارے گئے، او متم، یا خود مر گئے، یعنی کسی کے ہاتھوں مارے گئے یا پھر خود مر گئے، تو موت تو آنی ہے. موت سے بچ کیسے سکتے ہو؟ موت دو ہی طرح آتی ہے نا، یا کوئی کسی کو مار دیتا ہے یا کوئی خود مر جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، یا کوئی حادثہ اتفاق، اور یا پھر بستر پر. لیکن مرنا تو ہے. فرمایا کہ مرنا تو ہے، اگر تم اللہ کے راستے میں مارے گئے دشمن کے ہاتھوں، او متم، یا خود مر گئے کسی صدمے سے، کسی بیماری سے، لمغفرۃ من اللہ، البتہ مغفرت اللہ کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت، خیر، زیادہ بہتر ہے، مما یجمعون، ان سب چیزوں سے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، یعنی دنیا کا مال. مما یجمعون کیا چیز ہے؟ دنیا کا مال. تو گویا ایسی موت جو مغفرت کا سبب بنے. وہ کون سی موت ہے جو مغفرت کا سبب ہے؟ شہادت مغفرت کا سبب ہے. کیا آتا ہے حدیث میں کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے. اگر اس نے قرضہ لیا ہوا نا اور وہ ادا نہیں کیا تو اس کا بدلہ اسے دینا ہوگا، کیونکہ حقوق العباد میں سے. تو شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کب؟ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے. تو فرمایا وہ موت جو بخشش کا سبب بن جائے، اور پھر ورحمتن، رحمت کا سبب بن جائے، یعنی تمہاری موت ایسی موت ہو کہ جس کی وجہ سے تم پر اللہ کی رحمتیں آ جائیں. اور وہ کون سی موت ہوتی؟ جو اللہ کے رستے کی موت ہوتی ہے، خواہ وہ میدان جنگ میں ہو یا بستر پر ہو. جو ایک اچھے کام کے لیے نکلتے وقت انسان کو موت آئے. مثلا شہید کے علاوہ اور کس کی موت اچھی ہوتی ہے؟ طالب علم کی. حج کرتے ہوئے اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے نکلے اور احرام کی حالت میں اس کی موت آ جائے تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا. تو یہ بھی اللہ کے راستے کی موت ہے. اسی طرح طالب علم جو اپنے گھر سے نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر قدم پر اس کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پر بچھاتے ہیں. اور حدیث میں واضح طور پر آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، سلک، کسی راستے پہ چلتا ہے، جس راستے سے وہ علم حاصل کرتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. اگر اس راستے میں اس کی موت آ جائے تو شہادت کی موت ہوتی. اب اگر کوئی شخص گھر سے نکلے، پڑھنے جاتے ہوئے خدا نہ خواستہ اس کو ہو جائے، پھر آپ دیکھیں اس پہ لوگ باتیں کتنی کرتے. کوئی بازار جاتے ہوئے، کوئی دنیا کے کسی کام پہ جاتے ہوئے مر جائے پھر بھی قبول کریں گے. لیکن اگر کوئی دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور خدا نہ خواستہ کوئی اس کو نقصان ہو جائے، کوئی نہیں چھوڑے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جو بھی کوئی حکم آیا، کوئی آیت آئی ہے، کوئی ایسی معمولی طور پر نہیں آئی، بڑے اہم مسئلے میں ہی آئی ہے. تو یہاں کیا فرمایا کہ وہ موت جو مغفرت کا سبب بنے، رحمت، اور رحمت سے عمومی طور پہ مراد کیا ہوتا ہے؟ یاد ہے آپ کو، بارہا بتا چکی ہوں، جنت. اللہ تعالیٰ نے جنت کو کیا فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں پر رحمت کروں گا. تو مراد کیا ہے؟ پہلا قطرہ نکل کے کہاں گیا؟ بخشش ہو گئی ساری، اور روح نکلی تو کہاں پہنچی؟ سیدھی جنت میں.
تو ایسی موت جو مغفرت اور جنت میں لے جانے کا سبب بنے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سبب بنے، اس کے مقابلے میں دنیا کا مال و دولت اور دنیا کے گھر اور دنیا کی زینت اور دنیا کی چیزیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ ذرا دونوں کو ویلیو کریں برابر، اگر کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں۔ جنت کا بیان پڑھیں اور پھر دنیا کو سامنے رکھ کے دیکھیں۔ جنت عدن کو اللہ نے کیسے بنایا تھا؟ اپنے ہاتھوں سے کیسے بنایا تھا؟ اس کی ایک اینٹ سرخ، ایک سفید، ایک سبز، اور سب مٹی کی نہیں، کس کی؟ یاقوت کی، روبی کی، زمرد کی، زمرد سبز ہوتا ہے نا، یاقوت سرخ ہوتا ہے، موتی کی سفید ہوتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ کے گھروں میں سے کس کے گھر میں ایسی دیوار بنی ہوئی ہے کہ جو ہیرے موتی کی دیواریں ہوں؟ ہے کسی کے پاس؟ اس کے باوجود ہم دنیا کے گھروں میں مرتے ہیں، ان کو عزیز سمجھتے ہیں، جنت کی قیمت ہی نہیں سمجھتے کہ جنت بھی کوئی چیز ہے یا اس کا بھی کوئی فائدہ ہے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ موت جو تمہیں ایسا گھر دے، وہ موت جس کے بدلے تمہیں اتنا اعلیٰ مقام ملے، اللہ کی رحمت ملے، سارے گناہ معاف ہو جائیں، اس موت پہ تمہیں حسرت ہے، افسوس ہے، اس پہ باتیں بنا رہے ہو۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو تمہیں ملا وہ کہیں بہتر ہے ان سب چیزوں سے جو تمہارے بعد اور پیچھے لوگ سمیٹ رہے ہیں اور اکٹھی کر رہے ہیں۔ کوئی قیمت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ اور جیسے کہ سورۃ التوبہ میں بھی اس بات کو واضح کیا گیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، کیونکہ ان کے بدلے ان کے لیے جنت ہے۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے؟ مومنوں کے مال اور جان، گویا آپ خود ہیں۔ جنت کی قیمت کون ہے؟ آپ خود ہیں۔ جب تک آپ اپنا آپ نہیں دیں گے وہ نہیں پا سکیں گے۔ جنت کی قیمت، جنت کی کرنسی آپ خود، اور ہم اپنے آپ ہی کو تو بچائے ہوئے ہیں، اپنا آپ ہی تو نہیں دینا چاہتے، اپنا وقت نہیں دینا چاہتے اس رستے میں، اپنی جوانی نہیں دینا چاہتے، اپنی زندگی نہیں دینا چاہتے، تو پھر وہ کیسے ملے گا؟ اس لیے یہاں کیا کہا گیا؟ تم مر گئے، تم قتل کر دیے گئے، تم چلے گئے، تم نے اپنی جان دے دی، تو پھر کیا ہے؟ وہ تو دینی ہی ہے، کسی اچھے رستے میں دو۔ فی سبیل اللہ، جو جنگ فی سبیل اللہ ہوتی ہے خالصتاً صرف دین کی سربلندی کے لیے۔ دیکھیے، جیسے ہم اگر یہ کہیں کہ کافر جنت میں نہیں جائیں گے، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کافر جنت میں نہیں جائے گا، بائی نیم نہیں کسی کو پکار کے کہہ سکتے، اور نہ ہی ایسی باتوں پہ جھگڑے کرنے چاہیے۔ اسی طرح جنرلی جب ایک بات ہوتی ہے کہ شہید جنت میں جائے گا، تو اس میں پھر آپ نے منع کیا کہ کسی شخص کو بائی نیم کہہ کے پھر کہا جائے کہ فلاں کو شہادت مبارک، جیسے ہم نے ایک واقعہ پڑھا کہ آپ نے فرمایا کہ اس پر تو آگ کی چھتری چھا رہی ہے کہ اس نے وہ چیز چرا لی مال غنیمت میں سے۔ تو بائی نیم کسی کو جنت کا نہیں کہا جا سکتا، کسی کے اوپر جہنم کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، کہ جنرل اسٹیٹمنٹ کے طور پر۔ اسی طرح یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو جنگ کرے یا جہاد کرے وہ اللہ کے راستے میں، لیکن یہ کہنا کہ فلاں شخص کا فلاں جنگ میں شریک ہو کر فلاں مقام پانا، تو یہ ہم اس پر نہیں بات کر سکتے۔ قوم کے راستے میں یا دنیاوی مفادات کے لیے جنگ کرنا اللہ کے راستے میں جنگ کرنا نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں ہر جگہ پر آپ کو یہی ملے گا، الذین قتلوا فی سبیل اللہ۔ ایک شخص آپ کے پاس ہے کہ ایک شخص حمیت کے لیے بھی لڑتا ہے اور اللہ کے لیے بھی لڑتا ہے، یعنی اپنے خاندانی وجہ سے یا بہادری کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے بس وہی دراصل فی سبیل اللہ ہے۔ پھر فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ دونوں صورتوں میں اللہ کے پاس جانا ہے۔ کن دو صورتوں میں؟ موت کی صورت میں اور شہادت کی صورت میں۔ دونوں ذریعوں سے جانا ایک ہی اینڈ پہ ہے۔ کچھ لوگ شہید ہو کے جائیں گے وہاں اور کچھ لوگ مر کے جائیں گے۔ اگر تم شہید نہ ہوئے تو کیا ہوگے؟ مرو گے۔ تو جب دونوں ہی باتیں ایک اینڈ پہ لے جانے والی ہیں تو کہاں بچو گے؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے،
تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جس رب نے بنایا ہے نا تمہیں، اگر اس کو نہیں اپنا آپ دو گے اور اپنی جان اور اپنا دل اور اپنا سب کچھ، تو پھر اس کی قیمت کیا پاؤ گے؟ اس جان کی اصل قیمت کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے. اور اگر رب کو نہیں دو گے نا یہ جان، اوروں کو دے دو گے، اور چیزوں میں لگا دو گے، وہاں سے کیا پاؤ گے؟ دوسری طرف کیا؟ کچھ بھی تو نہیں. لہذا جنگ سے بھاگنا، اللہ کے حکم سے روگردانی کرنا تمہارے لیے کچھ بھی فائدے کا نہ ہوگا، کیونکہ واپسی تو اسی کی طرف ہے. تو گویا خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1، منافقانہ گفتگو چھوڑ دو. نمبر 2، اللہ کے راستے میں جد و جہد اور جہاد اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے فائدے یاد رکھو. نمبر 3، اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے مت ڈرو، موت سے مت ڈرو، دنیا چھوڑنے سے مت ڈرو، کیونکہ جو تم چھوڑو گے اس کے بدلے میں زیادہ پاؤ گے. پھر فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. یہاں جنگ احد کے بعد مسلمانوں کو چونکہ ایک خوف تھا کہ ہم نے نافرمانی کی، ہم نے آپس میں تنازع کیا، ہماری غلطی سے جیتی ہوئی جنگ ہاری گئی، اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، جو جتنا عزیز ہوتا ہے اس کو تکلیف دینا اتنا ہی شرمندگی کا باعث بھی تو ہوتا ہے نا، کہ نہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ جو بھی کریں آپ کو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ آپ چھوٹی سی غلطی بھی کر جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑی شرمندگی ہوتی ہے اور بہت بڑی ندامت اور بہت دل پہ بوجھ ہوتا ہے اور بہت ہی غم بھی لگ جاتا ہے انسان کو کہ میں نے اس کو ناراض کر دیا، اس کا دل دکھا دیا. اب آپ سوچئے کہ جس درجہ صحابہ کرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جس درجہ محبت تھی اس محبت کو سامنے رکھیے اور پھر اس غلطی کو سامنے رکھیے جو جنگ احد میں انسان ہونے کے ناطے ہو گئی. تو اب کیا تھا؟ خوف بھی تھا، شرمندگی بھی تھی، اور آئندہ کے لیے ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم سے غلطی ہوئی، لیکن تم اپنے رہنما کو، اپنے پیغمبر کو بہت عظیم پاؤ گے، اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ پاؤ گے. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورۃ القلم آیت 4، سورۃ التوبہ آیت 128 میں آتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ لوگوں تمہارے پاس ایک رسول تمہیں میں سے آیا ہے کہ اس پہ بڑا گراں گزرتا ہے کہ تم مشکل میں پڑو، وہ حریص ہے تمہارے بارے میں، مومنوں کے اوپر بہت ہی شفیق و رحیم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے بے حد مہربان تھے، بے حد محبت کرنے والے تھے. ایسا نہیں تھا کہ صرف لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، آپ بھی اپنے ساتھیوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بلکہ ہر ایک کو یہ گمان ہوتا تھا کہ آپ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں دوسروں کی نسبت. تو بات یہ ہے کہ محبت کا تعلق ہمیشہ دو طرفہ ہی ہوتا ہے، اور محبت انسانوں کے بیچ میں ہی ہوتی ہے، اور محبت ہونے کے باوجود انسانوں میں اونچ نیچ ہو جایا کرتی ہے، ایک دوسرے کے حق میں غلطی بھی ہو جایا کرتی. لیکن مومن ہمیشہ وسیع دل کے تھے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا دل اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. کسی بھی شخص کی بڑائی اس کی عمر کی وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ کتنی عمر کا ہے تو وہ بڑا ہے، وہ تو ایک ظاہری چیز ہے نا کہ کوئی اتنا بڑا ہے 40 سال کا 50 سال کا ہے، یہ بال سفید ہو گئے بڑا ہے، یا کوئی بڑا ہے کہ جو مال اس کے پاس بہت ہے، یہ ڈگری اس کے پاس بڑی ہے. نہیں، بڑائی کا تعلق انسان کے دل اور اس کے ظرف کی بڑائی سے بھی ہوتا ہے. بڑا حقیقت میں کون ہوتا ہے؟ جس کا دل بڑا ہوتا ہے. بڑے لوگ ہمیشہ بڑے دل والے ہوتے ہیں. کوئی بڑا بن نہیں سکتا جب تک اس کا دل بڑا نہ ہو، یہ یاد رکھیے. چھوٹے دل والے لوگ کبھی بڑے نہیں ہو سکتے، چاہے ان کی عمر کتنی زیادہ ہو، چاہے ان کے پاس مال کتنا ہی ڈھیر ہو. کسی کے دل میں ان کی عزت اور عظمت اور محبت نہیں ہو سکتی. کس کے لیے ہمارے دلوں میں عزت اور محبت ہوتی ہے؟ ہمارے دل میں کس کی بڑائی ہوتی ہے؟ کس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں؟ جس کا دل بڑا ہو. عموماً وہ ظاہری چیز ہے نا، مال و دولت بڑا ہو وقتی طور پر، لیکن جب اس نے مال و دولت سے آپ کو فائدہ نہ پہنچایا تو پھر آپ اس کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں؟ کچھ بڑا نہیں سمجھتے. کس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں؟ جس کا اخلاق اچھا ہو،
اور اخلاق کس کا اچھا ہو سکتا ہے؟ جس کا دل بڑا ہو. اور دل بڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان دو کاموں سے پرہیز کرے. ایک تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مائنڈ نہ کرے، دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ایشو نہ بنائے. اور دوسری بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کی غلطی کو اس طرح معاف کر دے گویا کی نہیں. یعنی انسان دوسرے کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، ایسا شخص بڑے دل والا ہوتا ہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت ہے خاص آپ پر، اللہ کا احسان ہے آپ پر کہ آپ ان کے لیے بڑے ہی نرم دل ہیں. لنتا کا لفظ جو ہے لین سے نکلا ہے، نرم مزاج ہونا، یعنی آپ ان کے لیے بہت نرم مزاج ہیں. یہ اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر. اور رؤوف الرحیم آپ کی صفت بیان ہوئی تو رؤوف رأفت سے، رأفت باپ کی شفقت کو کہتے ہیں. جیسے باپ کا اپنے بچے کی تکلیف پہ دل تڑپ اٹھتا ہے، اسی طرح پیغمبر کا دل اپنے ساتھیوں کے لیے تڑپ اٹھتا ہے، ایمان والوں کے لیے تڑپ اٹھتا ہے. تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ کے دل میں لوگوں کے لیے بہت نرمی ہے، آپ ان کے لیے تڑپتے ہیں. اور یہ دل کی نرمی حقیقت میں اللہ کی خاص رحمت کی علامت ہے کسی بھی انسان پر. نرم دل ہونا کیا ہے؟ دراصل اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں ہونا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی بڑی خاص رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ کیا ہوتے؟ فظ ہوتے. فظ فے زوئے زوئے بد اخلاق. اصل میں فظ کہتے ہیں اس گندے پانی کو جو آنتوں کے اندر غلاظت کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی بکرا ذبح ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوجری میں سے پانی بھی نکلتا ہے گندگی کے ساتھ، اس پانی کے لیے فظ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو مراد کیا ہے؟ بد اخلاق، بدخو، بد کلام. اگر آپ بد اخلاق ہوتے، بد کلام ہوتے، غلیظ القلب، سنگ دل ہوتے. غلیظ کا لفظ غین لام زوئے سے ہے. غلظہ کہتے ہیں سختی کو. غلیظ القلب سنگ دل، سخت دل. قاسی القلب جس کو کہتے ہیں، جو کسی سے متاثر نہ ہو، کسی کا دکھ اس کو نہ تڑ پائے، کسی کے اوپر اس کے رحم نہ آئے. اگر آپ بد اخلاق ہوتے، سنگ دل ہوتے، تو کیا ہوتا؟ لن فدوا من حولک، یہ سب منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس سے. لن فدوا، فے ضاد ضاد، پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ روٹ اسی صورت میں. فدہ، فدہ کس کو کہتے ہیں؟ چاندی کو. اور چاندی بھی کیا کرتی ہے؟ منتشر ہو جاتی ہے، زکوٰۃ میں نکل نکل کے ختم ہو جاتی ہے. تو ذهب سونا بھی چلا جاتا ہے اور چاندی بھی منتشر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو لن فدوا، البتہ وہ کیا ہوتے؟ منتشر ہو جاتے، بکھر جاتے. من حولک، آپ کے آس پاس سے، یعنی وہ ٹوٹ جاتے، متفرق ہو جاتے، ادھر ادھر چلے جاتے، پھر وہ آپ کے پاس نہ رہتے. تو یہ اللہ کی بہت خاص رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں، خوش اخلاق ہیں. اگر بد اخلاق ہوتے، سنگ دل ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے ساتھ ہی نہ بنتے، آپ کے ساتھ نہ رہتے، آپ کے مددگار نہ ہوتے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف پچھلی کتابوں میں آئی ہے، تورات اور انجیل وغیرہ میں، اس میں بھی آپ کی ان خوبیوں کا ذکر ہے کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویغفر. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ آنے والا نبی جو ہے وہ کیسا ہوگا؟ لیس بفظ، وہ بد اخلاق نہیں ہوگا، ولا غلیظ، نہ ہی سخت مزاج اور سنگ دل ہوگا، ولا سخاب فی الاسواق، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والا، اونچا اونچا چیخنے والا اور ہنگامہ کرنے والا نہیں ہوگا. برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا، لیکن وہ درگزر کرے گا، معاف کر دے گا. تو یہ ہے آپ کی صفت، یہ ہے آپ کا اخلاق. اگر آپ بد اخلاق ہوتے، سنگ دل ہوتے، تو آپ کے آس پاس سے چلے جاتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کب مکمل ہوتا ہے؟ جب حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کیے جائیں. تو اس لیے پھر
صحابہ کی اگرچہ غلطی تھی لیکن کیا کہا گیا؟ فاعفوا عنہم، آپ ان کو معاف کر دیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف کر دیا تھا۔ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا؟ آیت کا نمبر بتائیے۔ 155 جی۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، صحابہ کرام سے اللہ نے خود درگزر فرمایا تھا، اور اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی کیا کریں؟ معاف کر دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام سے کتنی محبت تھی، اگرچہ ان سے غلطی ہوئی تھی لیکن پھر بھی یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے سفارش کر رہے ہیں، کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا؟ انہوں نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ ان کو معاف کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں بڑا دل ہونا۔ اور صرف آپ معاف نہیں کریں بلکہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کریں۔ ذرا اپنے آپ کو رکھیے وہاں، کوئی شخص ہے جس نے آپ کو ستایا ہے، دوسرا کہتا ہے آپ اس کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ سوچنے لگ جاتے ہیں اچھا معاف کر دوں، نہیں اس نے مجھے بہت ستایا، میں نہیں معاف کر سکتا۔ پھر وہ آپ کو کہتا ہے اچھا معاف کر دو، پھر آپ سوچتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے میں معاف کر دیتا ہوں، بس اس کے بعد مجھے اور کچھ نہ کہنا، اس سے آگے کچھ اور مطالبہ نہ کرنا۔ آگے یہ کہا جائے اب اس کے لیے تم اللہ سے دعا کرو جس نے تمہیں ستایا کہ اللہ اس کو معاف کر دے، کیونکہ بعض اوقات ہم آدھا معاف کرتے، ہم کہتے ہیں اچھا چلو ہم نے تو معاف کر دیا، پر قیامت کے دن اللہ اس کو پکڑے اور اللہ اس کو پوچھے، اللہ اس کی خبر لے۔ یہ بڑا دل والا ہونا نہیں ہے۔ اصل اخلاق کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود معاف کر دیا جائے بلکہ جس نے ہمیں ستایا ہو اس کے لیے ہم معافی مانگیں، واستغفر لہم، حقیقی خیر خواہی، حد درجے کی خیر خواہی کہ یا رب انہوں نے غلطی کی ہے، آپ ان کو معاف کریں۔ اب آپ دیکھیے اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ کسی کو یہ کہنا کہ اس کی بخشش کی دعا کرو، کوئی مر جائے یا کوئی زندہ بھی ہو تو یہ کہنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ تو کسی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں یا آپ فلاں کے لیے دعا کریں، ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی زندہ ہو یا مر چکا ہو تو دوسروں کی بخشش کی دعا خود کرنا یا کسی سے کہنا تم کرو یا کسی سے کروانا جائز ہے۔ واستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیے۔ اب آپ دیکھیے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو ایک اعلیٰ مقام مزید دیا جا رہا ہے نا، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے خود ہی معاف کر دیتے، لیکن آپ سے کہلوا کے آپ کے ذریعے دعا کرائی جا رہی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے ان صلاتک سکن لہم، آپ کی جو دعا ہے ان کے لیے باعث سکون ہے۔ یہ باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیسے؟ میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں، یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک بونڈ ہے، ایک تعلق ہے، باہم ایک محبت کا رشتہ ہے، ایک دین کا رشتہ ہے۔ ورنہ تو کیا ہے اگر کوئی آپ سے کہے میرے لیے دعا کرے تو آپ کہے جاؤ اپنے لیے خود کر لو اور جاؤ اللہ سے مانگو وہ تمہیں معاف کر دے گا، مجھے کیا کہتے ہو؟ نہیں، یہ اخلاق نہیں ہے۔ تو واستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں، وشاورہم فی الامر، اور آئندہ ان سے مشورہ بھی کیا کریں۔ یعنی اصل میں ہوا کیا تھا، جو نقصان ہوا تھا اس میں ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ غلط مشورے سے ہوئی تھی۔ تو عام طور پر جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی کا کوئی غلط مشورہ کبھی ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں اس وقت؟ آئندہ اس سے تو کبھی مشورہ کرنا ہی نہیں، اس کی تو کبھی ماننی ہی نہیں، اس کی وجہ سے تو یہ ساری مصیبت آئی، اس کی نہیں ماننی آئندہ۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کسی چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا۔ ایٹ ٹائمز ایک شخص کا مشورہ غلط ہو سکتا ہے، دوسرے وقت میں اسی شخص کا مشورہ سب سے اچھا ہو سکتا ہے۔ انسان ہے، بھول ہو گئی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں، اینڈ آف دا ورلڈ نہیں، زندگی موت کا مسئلہ نہیں۔ غلطیاں کرنے والوں سے بھی کام لیا جا سکتا ہے اور لیا جانا چاہیے۔ شاورہم فی الامر، اور شاورہم کا روٹ کیا ہے؟ شین واو رے، شور، باہم مشورے میں شریک کرنا، کسی کو ایک دوسرے سے مشورہ کرنا، مشاورت جس کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اہل ایمان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں۔
کوئی ایک شخص اٹھ کے فیصلہ نہیں کر ڈالتا. اور یہاں پر فی الامر کی بات ہوئی. الامر سے مراد کون سا امر ہوتا ہے؟ خاص. ال کس لیے ہے؟ خاص معاملات میں مشورہ. مثلاً کون سے خاص معاملات؟ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہوتا ہے، ان میں نہیں مشورہ ہوتا. مثلا نماز کا وقت آ گیا، اذان ہو گئی، اب آپ کسی سے مشورہ کریں، اچھا تم مجھے کوئی مشورہ دو کہ میں نماز پڑھوں یا نہ، ابھی پڑھوں کہ کب پڑھوں. اس میں کوئی مشورہ نہیں، حالانکہ بڑا خاص معاملہ ہے. کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، کوئی مشورہ نہیں، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. کچھ معاملات ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے روزمرہ زندگی کے ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں. اس وقت ناشتہ کرنا ہے، اس وقت چھٹی ہونی ہے، اس وقت آنا ہے، اس وقت جانا ہے. مثلاً آج مجھے آپ سے یہ مشورہ نہیں کرنا کہ مجھے بتائیں میں کتنا سبق آپ کو پڑھاؤں، یا یہ کہ کتنی جلدی آپ کو چھٹی دے دوں، یا آپ کو کتنی دیر روک لوں. ان معاملات میں مشورہ نہیں کہ یہ ڈیسائیڈڈ چیزیں ہیں. مشورہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوتا ہے جو پہلے سے روٹین میں نہ ہو، نون نہ ہو، کوئی اللہ کا حکم اس میں موجود نہ ہو، اور کوئی اہم مشورہ ہو. یہ نہیں کہ ہر چھوٹی بڑی بات میں انسان مشورہ شروع کر دے، پھر تو زندگی گزرنی محال ہے. اب دیکھیں کہ پیچھے آپ نے سورۃ البقرہ میں شوہر بیوی کے درمیان مشورے کی بات پڑھی تو بچے کو دودھ پلانے کے معاملے میں، یعنی گھریلو زندگی میں مشورہ ہوگا. سورۃ الشورى میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے بڑے معاملات جو ہیں جیسے حکومت چلانے کا معاملہ ہے تو اس میں بھی کیا ہوگا؟ شورا ہوگی. کوئی خلافت شورا کے بغیر نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح کوئی آرگنائزیشن ہو، کہیں بھی لوگ مل جل کر کچھ کام کر رہے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ کرنا چاہیے. اور کن معاملات میں؟ کوئی بھی نیا ایشو، نیا معاملہ، نئی چیز جو سب لوگوں سے متعلق ہو، جس میں باقی لوگوں کا بھی مفاد وابستہ ہو، جو ان سے بھی متعلق ہو. مثلا جو چیز آپ سے متعلق نہیں، اس میں تو آپ سے مشورے کی ضرورت نہیں، لیکن جو چیز آپ سے متعلق ہے اس میں لازم ہے کہ آپ سے مشورہ کیا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مشورہ کرنے والا نہیں پایا. حالانکہ آپ کیا تھے؟ اللہ کے نبی تھے، لیکن آپ سب انسانوں سے بڑھ کے مشورہ کرنے والے تھے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ مشورہ کیا کرتے تھے، یعنی جو دوسروں سے متعلق ہوتی تھی، اہم ہوتی تھی. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپس میں ایک ٹرسٹ اور ایک بونڈ ڈیولپ ہوتا ہے. مشورہ کون نہیں کرتا؟ متکبر مشورہ نہیں کرتا. جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا وہ کہتا ہے جو میرے دماغ نے سوچ لیا، جو میری عقل نے کہہ دیا، بس وہی کافی ہے، باقی سب کو تو صرف یہی ماننا چاہیے. تو یہ درست نہیں. اور خاص طور پر جب ایک ٹیم کے اندر آپ کام کر رہے ہو، ٹیم ورک مشورے کے بغیر ممکن ہی نہیں. یعنی کوئی کام ہو نا جو آپ صرف اکیلے کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کر لیں اکیلے، لیکن جو کام صرف آپ اکیلے کو نہیں کرنا، اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں، چاہے وہ آپ کے مددگار ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، لیکن ادنا سے ادنا بھی کوئی شخص اگر کسی ایک خاص پروجیکٹ میں شامل ہے تو ان سب کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنا اور ان سے مشورہ کرنا بے حد ضروری ہے. کیونکہ دنیا میں جو بڑے کام ہوتے ہیں وہ مل کر ہی ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ٹیم ورک کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ایک شخص نہیں کر سکتا ہوتا. لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ اسی چیز کی کمی ہے آج، اور ان کے پیچھے رہنے کی جتنی وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ مل جل کے کام نہ کرنا، تفرقہ بازی، اور ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرنا، اور ایک دوسرے پر شک کرنا، اور ایک دوسرے کو یعنی ایک طرف کر کے اکیلے فیصلے کرنے کی کوشش کرنا، جو کہ درست نہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے مشورہ لیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وہی مشورہ دے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی اگر وہ خود اس جگہ ہوتا تو وہ ویسا ہی کرتا. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے اہم کاموں میں، اور وہ کیا؟ استخارہ. ایک کیسٹ ہے اس پر، مشورہ کیوں ضروری ہے. اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ سارے مشورے کے فائدے نقصان بتائے گئے ہیں. اس کو اگر آپ سن لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. انہیں آپ دیکھیے کہ جنگ احد میں ناکامی کے بعد جن خاص کاموں کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے مشورہ کرنا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ عزم کر لیں. عزم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پکا ارادہ، خالی ارادہ نہیں، پکا ارادہ کر لیں. یعنی مشورہ کرنے کے بعد جب آپ کسی کام کے کرنے کا پکا ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر کیا کریں؟ اللہ پہ بھروسہ کریں. پھر یہ نہ کریں کہ دوبارہ اس کام کو چھوڑ دیں اور اس پہ پلٹ آئیں. کیوں؟ جنگ احد کے دن آپ نے کیا کیا تھا؟
جب آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، آپ کو یاد ہے کہ جنگ بدر میں بھی مشورہ کیا تھا، اور اس وقت صحابہ نے کیا کہا تھا؟ آپ ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں کودو، ہم وہاں کود پڑیں گے. صحابہ کرام نے خود مشورہ نہیں دیا تھا، بلکہ سب کچھ آپ پہ چھوڑ دیا تھا. اچھا، جنگ احد میں صحابہ نے مشورہ دیا تھا، اور وہ مشورہ کیا تھا؟ شہر سے باہر نکل کے جنگ کرنے کا. حالانکہ آپ دل سے راضی نہیں تھے اس پر، لیکن جب آپ نے اکثریت کی رائے دیکھی تو پھر آپ نے بھی اپنا ارادہ بدل لیا، صحابہ کے مشورے پر عمل کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وردی پہن کے باہر آ گئے، زرہ پہنی ہوئی تھی نا آپ نے لوہے کی، لوگ کچھ پشیمان ہوئے کہ ہم نے آپ کو کیوں فورس کیا ہے. وہ دل میں ایک ندامت سی آئی کہ ہم نے آپ کو فورس کیا، باہر نکلنے پہ آپ راضی نہیں تھے. تو بعض لوگوں نے پھر آپ کو ایک اور مشورہ دیا، اور وہ کیا؟ جیسے آپ کا جی چاہے کر لے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے. اچھا، تو انہوں نے آپ کو پھر یہ کہہ کے روکنا چاہا، آپ کے قدم ڈگمگانے چاہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کے لیے زیبا نہیں کہ جب اس نے زرہ پہن لی ہو تو بغیر جنگ کے اتار دے. اب نہیں یہ ہو سکتا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اب قدم باہر نکال لیا، اب واپسی نہیں. اس کی کیا اہمیت ہے کہ جب آپ مشورے کے بعد ایک کنسنسس پہ پہنچے، ایک نتیجے پہ پہنچے، پھر آپ اس کام کو کر لیں. اب ایگزیکیوشن کے مرحلے پر آ کر ڈگمگائے نہیں. کیوں؟ یعنی اگر آپ کا مائنڈ کسی ایک چیز پر پھر سیٹ نہیں ہوگا تو آپ دل جمی کے ساتھ کام کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں نا، آپ سب سے ایک چیز مل کے طے کی گئی، مشورہ کیا گیا، اچھا ہم یہ کام کر لیں. آپ نے کہا ہاں کر لیں. اب کام ہونے لگا. جب ہونے لگا تو اب آپ کو کوئی اور خیال آ گیا بیچ میں سے. اب آپ پیچھے سے پکڑ رہے ہیں، نہ کریں، وہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب کیا ہے؟ اب ڈاواں ڈول ہو گئے. اب جو کرنے والا، جو آگے لیڈر ہے، وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی پریشان ہوگا. اور جو پیچھے لوگ ہیں وہ بھی چے میں گوئیاں کریں گے. آدھے ادھر بڑھ جائیں گے، آدھے ادھر بڑھ جائیں گے. آپس میں تفرقہ بازی اور ایک دوسرے کے ساتھ کھینچاتانی شروع ہو جائے گی. یہیں سے پھوٹیں پڑتی ہیں، یہیں سے دل ٹوٹتے ہیں. اور ویسے بھی جب کوئی چیز مشورے سے طے ہو، اگر اس کو پلٹانا ہو تو پھر اکیلے نہیں پلٹایا کرتے. کیسے کرتے؟ سب کے ساتھ دوبارہ واپس پلٹتے ہیں. پھر باقی لوگوں کی بھی رائے لینا ضروری ہوتی ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب سب کے مشورے سے آپ نے ایک ارادہ کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں. اور توکل کا کیا معنی ہے؟ کہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. اور توکل میں احتیاط بھی شامل ہے، جیسے سورۃ النساء میں آتا، خُذُوا حِذْرَکُم، اپنا بچاؤ رکھو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، سورۃ الانفال آیت 60 میں آتا ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری پوری رکھو. حج کے موقع پہ آتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے لیا کرو کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے. حدیث میں آتا ہے اعقل وتوکل، پہلے باندھو پھر توکل کرو. تو توکل کا معنی کیا ہے؟ مشورہ کر لو، تیاری کر لو، سامان ساتھ لے لو، پوری احتیاطیں کر لو، اور پھر اس کے بعد قدم اٹھا لو. پھر اللہ کے حوالے کر دو معاملہ. پھر پلٹو نہیں، آدھے رستے سے واپس نہ آؤ. جب قدم اٹھ گئے تو پھر اب نہیں واپس لوٹے، ورنہ کیا بن جاؤ گے؟ کھیل. تمہارا وقار دوسروں کی نگاہوں میں ختم ہو کر رہ جائے گا، تم قابل اعتماد نہیں رہو گے. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے کس سے؟ توکل کرنے والوں سے. توکل کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس سپارے میں کچھ صفات ایسی ہیں جن کے اختیار کرنے سے بندے کو اللہ کی محبت ملتی. ان صفات کو بھی آپ ذرا توجہ سے دیکھیے پڑھتے وقت. کہیں صابرین ہیں اور کہیں محسنین ہیں اور کہیں متوکلین ہیں. یہ وہ خوبیاں ہیں جو کسی گروہ کے اندر آ جائے تو وہ گروہ اللہ کا محبوب گروہ ہو جاتا ہے. پھر دنیا کی کامیابی بھی اس کے قدم چومتی، کوئی چیز پھر اسے دنیا میں بھی کامیاب ہونے سے نہیں روکتی. بس شرط یہ کہ یہ صفات ہونی چاہیے. تو خلاصہ کیا ہے اس ساری آیت کا؟ اس ساری آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لیڈر کے اندر کچھ مخصوص قسم کی لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے. اور اسلامی لیڈرشپ میں سب سے اہم کوالٹی نرم دلی، نرم مزاجی، نمبر 1 کوالٹی، انتہا درجے کی محبت اور خیر خواہی لوگوں سے، اور یک طرفہ، بدلے میں نہیں. کوئی اچھا کرے اس سے بھی اچھا،
اور کوئی اچھا نہ کرے اس سے بھی اچھا، کوئی بہت اعلیٰ کارنامہ کرے اس کو بھی اپریشیٹ کرنا، اور غلطی ہو جائے اس کو بھی درگزر کرنا اور اس کو بھی معاف کرنا، غلطی کرنے والوں سے بھی مشورہ کرنا، غلط مشورہ دینے والوں سے بھی معاف کر کے پھر مشورہ کرنا۔ ہمیں تو اگر کسی کا کوئی ایک دفعہ غلط مشورہ مل جائے یا کوئی ایک دفعہ پریشان کر دے، پھر ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ اس کے خلاف سازشیں کرنے لگتے ہیں، اس کو کاٹنے کی تدبیریں کرنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے گروہوں میں، ٹیمز میں، جماعتوں میں، آرگنائزیشنز میں۔ مسلمانوں کے آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کٹھے بیٹھتے ہیں، بڑے شوق جذبے سے کٹھے ہوتے ہیں لوگ، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپس میں کوئی بات طے کرتے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی مائنڈ میچنگ ہوتی ہے، دو لوگوں کا ایک جیسا ذہن ہوتا ہے، وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اکٹھے کام کرنے کو۔ اچھا، تیسرا شخص جو ہوتا ہے وہ ذرا کریٹیکل ہوتا ہے، اس کی رائے دوسری ہوتی ہے، بعض اوقات اس کی رائے ٹھیک ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتی۔ ہم کریٹیسزم اوائڈ کرنے کے لیے عموماً کیا کرنے لگتے ہیں؟ وہ جو دو ایک جیسے مائنڈ کے ہوتے ہیں نا، وہ چھپ کے آپس میں الگ ہو کے کیا کرتے ہیں؟ آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں، آپس میں ہی طے کرنے لگتے ہیں معاملات، اور تیسرے کو جس کو وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ کریٹیسائز کرتا ہے ہمیں، اس کو کاٹ کے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھا بھلا کام کرنے والا شخص، آپ اس کے کام سے محروم ہو گئے، صرف کس لیے کہ آپ کمفرٹیبل نہیں۔ اب آپ کی اپنی ذات آ گئی نا بیچ میں، کیونکہ آپ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند پہ اب چل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پازیٹیو کریٹیسزم ختم ہو گیا۔ ہم اندھا دھند دوسروں کو خدا سمجھ کر ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ بھئی سب انسان ہے، سب سے بھول ہو سکتی، سب سے غلطی ہو سکتی، چاہے کوئی لیڈر ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں خلیفہ بنایا گیا، پہلی بات کیا کہی تھی؟ میں انسان ہوں، اگر میں اچھا کروں تو تم کیا کرنا؟ میرا ساتھ دینا، اور اگر میں غلطی کروں تو کیا کرنا؟ مجھے ٹوک دینا، مجھے روک دینا۔ اگر وہ جو امت کے سب سے بہترین فرد تھے، وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں غلطی کروں تو مجھے روک دینا، میرا ہاتھ پکڑ لینا، تو اس کے بعد کسی اور کے اندر یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں عقل کل ہوں اور میرے اندر کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور کسی کو اختیار نہیں، یا کسی کو جرأت نہیں، یا کسی کے پاس چیز نہیں کہ وہ مجھے میری غلطی بتا سکے۔ یعنی غلطی بتانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہم سب غلطی کرتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپس میں مومنوں کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں؟ وہ غلطیاں چننے اور پکڑنے والے نہیں ہوتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کرنے والے تھے۔ وہ دوسرے کی غلطی کو آر اور عیب بنا کے سامنے لانے والے نہیں ہوتے، اچھالنے والے نہیں ہوتے، وہ کسی کی غلطی کا مذاق اڑانے والے نہیں ہوتے، وہ اس تلاش میں نہیں ہوتے کہ غلطی کرے تو میں ذرا اس کو پکڑوں اور اس کو بدنام کروں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ غلطی ہو جائے تو اچھے طریقے سے دوسرے کو بتاتے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہو سکتی، اور دوسرے کو بھی غور کرنا چاہیے اس پر، اور غلطی کو مان لینا چاہیے، اور اگر نہ بھی غلطی ہو تو درگزر کرنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، کہیں بھی اجتماعی کام ہو، اگر کوئی بھول کے کسی کو کسی کی غلطی بتا دے تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص کیا قرار پاتا ہے؟ مجرم۔ اور پھر ساری کوششیں کس بات پہ لگ جاتی ہیں؟ اسے نکالو یہاں سے، اس سے جان چھڑاؤ۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ایسے ہتھ کنڈوں سے دین پھیل سکتا ہے؟ اس طرح کے طریقوں سے وسعت آئے گی دین میں؟ آپ نے تو اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کیا تھا، تب دین پھیلا تھا۔ یہ آپ کا افو درگزر تھا کہ دین کو اتنی وسعت ملی۔ آج دین کو وسعت کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے کہ ہم تو آپس میں خون کے رشتے ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، شوہر بیوی ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، سسرال اور دوسرے جو خاندانوں میں ایسے جھگڑے ہیں جس میں یعنی سسرالی رشتے ہیں یا ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں یا کزنز ہیں یا دوسرے اس طرح کے رشتے، وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ ہماری باتوں میں اثر کہاں سے ہوگا؟ ہم کیا کہنے کے کسی کو قابل ہیں کہ آؤ تم دین کی طرف، جبکہ ہمارے اپنے اندر ہی دین کوئی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک وہ پیغمبرانہ اخلاق نہ ہو تو پیغمبرانہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ لکھ لیں اپنے پاس یہ جملہ، جب تک پیغمبرانہ اخلاق نہ ہو پیغمبرانہ کام نہیں ہو سکتا۔ پیغمبرانہ کام کون سا ہے؟ دین کو آگے پھیلانا، یدعون الی الخیر، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ جو پیغمبر کی وراثت ہے، لیگیسی آف دا پروفٹ ہے، اس کو لینے کے اہل کوئی نہیں ہے جب تک کہ وہ اخلاق ویسا نہ اپنائے۔ اب یہاں پر حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں کہ بڑی سے بڑی غلطی کرنے والوں کے خلاف دل میں کوئی میل نہ رکھیں۔ سب سے پہلے نرم دلی، خوش اخلاقی، معاملات میں بھی نرمی، غلطیوں کو معاف کرنا، ساتھیوں کے لیے دعائیں کرنا،
غلطیوں کے باوجود ان سے مشورہ کرنا، غلطیوں کو معاف کرنا، ساتھیوں کے لیے دعائیں کرنا، غلطیوں کے باوجود ان سے مشورہ کرنا، ان کو شریک مشورہ رکھنا، اور اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کرنا۔ جنگ احد میں ناکامی پر یہ اصول بتائے گئے کہ ان پہ عمل کرو گے تو آئندہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ہیں کامیابی کے راز، یہ ہیں وہ سنہری باتیں جو انسان کو کامیاب بناتی ہیں۔ دو لوگ جب مل کے کوئی کام کرتے ہیں، جوائنٹ وینچر جس کو کہتے ہیں، کٹھے ہو کے کوئی کام کرنے لگے، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ان پہ، ید اللہ علی الجماع، ایک اکیلا دو 11، اللہ ان کو خاص قوت دیتا ہے، وہ تھوڑے ہوتے ہوئے بھی بہت سے کام کر جاتے ہیں۔ شرط ہے اس کی جب تک کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ کیا ہوتی ہے ایک دوسرے سے خیانت؟ باتیں چھپانے لگ جانا، ایک دوسرے سے مشورہ نہ کرنا، ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرنا، ایک دوسرے سے ناراض ہو کر کسی اور کے ساتھ ہمدردی رکھنا اور ساتھی کو کاٹ کے پھینک دینا۔ اللہ کی مدد اٹھ جاتی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد اور قوت نہیں ان کے پاس۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی لوگ اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں، کسی بھی رشتے میں بنتے ہیں، ایک تو خون کے رشتے نا آپ کاٹ نہیں سکتے، اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین میں، ابھی میں نے بتایا نا اخوان کس کس میں ہوتے ہیں، اخوت کس کس چیز میں ہوتی ہے، یا دین میں ہوتی ہے، یا کسی بزنس میں ہوتی ہے، یا پھر دوستی محبت میں۔ تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ چاہے محبت کی اخوت ہو، یا پھر کسی کاروبار میں اخوت ہو، یا دین کے کام میں اخوت ہو، جب تک دل صاف رہتے ہیں اللہ کی بے پناہ مدد ساتھ آتی ہے۔ اور جب دلوں میں خیانت آ جائے، دلوں میں دوری آ جائے، اعتماد اٹھ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کی مدد بھی اٹھ جاتی۔ علاج کیا ہے؟ اس چیز سے بچنے کا حل کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ یہی حل ہے جو یہاں دیے گئے ہیں۔ نرم دلی، اچھا اخلاق، غلطی کے باوجود معاف کرنا، دوسروں کے لیے دعائیں کرنا، اور ان کے لیے دعائیں جنہوں نے ہمیں ستایا ہو، کہ یا رب تو اس کو معاف کر دے۔ تو گویا نرم دلی، نرم گفتاری، عفو درگزر، مشورہ، توکل، پوری طرح سمجھ گئے بات؟ اچھی طرح عمل کے لیے یا صرف امتحان کے لیے، دنیا کے کاغذی امتحان کے لیے؟ تو اس میں دیکھیے کہ جب مشورہ ہوتا ہے نا تو صرف ایک کا تھوڑی ہوتا ہے، وہ اس کو الگ نہیں کریں گے، لیکن جب ایک دفعہ تجربہ ہو جائے کہ اس کا مشورہ غلط ہے اور وہ اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، یعنی اس کے باقی بھی کرائم پتہ چلیں گے نا، تو ٹیم میں صرف ایک وہی تھوڑی ہوگا، 4 اور بھی تو سمجھدار ہوں گے نا، کیونکہ ٹیم صرف 2 ہی لوگوں کی تو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یا تو یہ نا کہ کوئی آپ کاروبار کر رہے ہیں، 2 لوگ مل کے کر رہے ہیں، اور جب آپ نے دیکھا کہ دوسرا شخص اہل نہیں تو آپ شراکت ختم کر دیں، کوئی مجبوری ہے۔ دین کے کام میں صرف 2 لوگ نہیں ہوا کرتے، وہ تو بڑھتا جاتا ہے، 2 4 5 7 جتنے بھی۔ اب اس میں اگر 5 اچھے مشورے دینے والے اور ایک، تو میجورٹی کو دیکھا جائے گا نا، یا اچھے مشورے والے کو دیکھا جائے گا، تو وہ تو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، حالات کو سامنے رکھ کے ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کسی شخص کی امانت یا دیانت صرف ایک مشورے کے وقت میں ہی تو نہیں ہوتی، وہ عام روزمرہ زندگی میں بھی تو معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ دین کا کام دین کی تعلیم کے بغیر نہیں ہوتا، اور اگر یہ ساتھ سلسلہ چلتا رہے تو لوگوں کے اندر کی غلطیاں بھی دور ہوتی رہتی ہیں، اور پھر وہ جان بوجھ کے غلط مشورے نہیں دیتے، اور اگر پتہ چل جائے تو مجبوری نہیں ہے کہ ضرور اس کو قبول کیا جائے۔ پھر فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، یعنی یہ اخلاق اپناؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب تمہارے اندر یہ اخلاق ہوگا۔ اور یاد رکھو، ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو پھر کیا نہیں ہوگا؟ فلا غالب لکم، تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا کوئی غالب؟ کیونکہ سب سے بڑی طاقت ہی اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی مدد سب سے بڑی مدد ہے۔ جب وہ آ گئی کوئی غالب نہیں آئے گا، لیکن اس کے آنے کی کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط پیچھے گزر چکی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ،
اور اگر وہ چھوڑ دے تم کو، کون؟ اللہ. اور اللہ کیوں چھوڑتا ہے بندے کو؟ جب بندہ خیانت کرتا ہے یا بد اخلاقی اور ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے فمن ذا الذی، کون ہے پھر وہ جو ینصرکم من بعدہ، تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد. پھر اور کون تمہاری مدد کرے گا؟ پھر کس سے مدد لوگے؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر پس چاہیے کہ توکل کیا کرے مومن. مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اور توکل علاج ہے ان ساری کمی کوتاہیوں کا جو انسانی ناسمجھی اور ناعقلی کی وجہ سے ہوتی ہیں یا بے عقلی کی وجہ سے ہوتی ہیں، یا بعض اوقات کسی کے غلط مشورے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. پھر فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ خیانت کر جائے. یغل کا لفظ جو ہے غین لام لام سے ہے، خیانت یعنی مطلقاً خیانت کے لیے استعمال ہوتا ہے. مطلقاً کا کیا مطلب ہے؟ ایبسولوٹ، یعنی کسی بھی قسم کی خیانت، اور خصوصاً اسپیشلی مال غنیمت میں خیانت، یعنی ایسے خزانے سے چوری کرنا جو کسی ایک شخص کی ملکیت نہ ہو بلکہ بہت سے لوگوں کی ملکیت ہو، مشترکہ ملکیت ہو. تو کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ خیانت کر جائے، کہ وہ کبھی کوئی چوری کرے یا کوئی چھپائے یا وہ خیانت کرے. اب اس چیز کا کیا تعلق پچھلی آیات سے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ابتدا میں غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے تو عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب ہمیں بھی درہ چھوڑ کر اس لوٹ مار میں شامل ہونا چاہیے. فکر کیا ہوئی تھی؟ وہ کیوں اترے تھے وہاں سے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حصہ ہی نہ لگے اور ہم پیچھے رہ جائیں تو ہم جا کے خود ہی سمیٹیں. کیونکہ دور جاہلیت میں ایسے ہی ہوتا تھا، کیا کہ جب جنگ میں لوگ جاتے تو جس کے ہاتھ جو لگتا تھا اسی کی ملکیت ہوتا تھا. اسلام نے آ کے کیا کیا کہ سوئی دھاگا بھی اگر کسی کو میدان جنگ میں ملا ہے، حقیر سے حقیر چیز بھی، تو وہ کیا کرے؟ لا کے ایک جگہ جمع کرے، اور پھر جو اللہ نے حصے مقرر کیے اس کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے. یعنی کوئی خود سے آپاداپی کر کے خود سے خود نہیں چیزیں سمیٹ سکتا تھا، وہ سب کا مشترکہ ہوتا تھا، کیونکہ کاز ایک ہے، مشن ایک ہے. اب وہ درہ چھوڑنے کا سبب جو چیز بنی تھی وہ یہ گمان تھا کہ کہیں ہمارا حصہ نہ رہ جائے. تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی کہ تم نبی سے ایسی خیانت کی توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارا حصہ نہیں دے گا یا اور لوگ تمہارے حصے کو لے جائیں گے. تو فرمایا کہ وما کان لنبی، انبیاء تو اعلیٰ اخلاق کے مقام پر ہوتے، انک لعلی خلق عظیم. اس لیے نبی کے بارے میں تو ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ مال غنیمت میں کوئی خیانت کرے گا. ومن یغلل، اور جو بھی خیانت کرے گا، یعنی نبی تو نبی کے بعد کوئی اور بھی جو خیانت کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یأتی بما غل یوم القیامہ، وہ لے کر آئے گا جو بھی اس نے خیانت کی ہوگی قیامت کے دن. قیامت کے دن وہ اس کے سر پہ لدا ہوا آئے گا، وہ اس کو اٹھا کے لانا پڑے گا. حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا. کس کے لیے؟ زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے. اور فرمایا اے ابو الولید، اللہ سے ڈرتے رہنا، قیامت کے روز تم اس حال میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے آؤ جو بل بلا رہا ہو، یا اپنے کندھوں پر چوری کی گائے لیے ہوئے آؤ جو ڈکار رہی ہو، یا بکری اٹھائے ہوئے آؤ جو ممیا رہی ہو. کہ لوگوں کے مال میں سے اگر ایک چیز بھی چرا کے کہیں گھر میں ڈال دی تو کیا ہوگا؟ یأتی بما غل یوم القیامہ، وہ چیز ایز اٹ از ساتھ آئے گی بندے کے، وہ اس کے کندھوں پہ سوار ہو کے. اب آپ خود سوچے، اونٹ کسی کے کندھے پہ سوار ہو اور وہ چیخ بھی رہا ہو، بلبلا رہا ہو، بول کے بتا رہا ہو میں ہوں چوری کا اونٹ، گائے جو ہے ڈکار ڈکار کے کہہ رہی ہو میں چوری کی گائے ہوں، بکری ممیا کے لوگوں کو شور کر رہی ہو دیکھو لوگوں یہ شخص تھا، اس نے مجھے چرایا تھا مال غنیمت، یا بیت المال میں سے. فرمایا ایسا نہ ہو
ڈرنا اس مال کے بارے میں، کیونکہ یأتی بما غل یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ مال اس کو سامنے لا کے رکھنا پڑے گا. پھر کیا ہوگا؟ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو بھی اس نے کمائی کی ہوگی. کیا کمائی کی ہوگی؟ یعنی جو چیز چرائی ہوگی، یہ مراد ہے. اس کا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا. اور ویسے بھی عام اعمال جتنے بھی ہوں گے، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. جتنا انہوں نے کیا ہوگا ان کو اتنا ملے گا. سورۃ الانعام آیت 31 میں آتا ہے وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اور وہ اٹھائے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر. حدیث میں کیا آتا ہے؟ کندھے پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. قرآن پاک کی آیت میں کیا آتا ہے کہ لوگ اپنے بوجھ کہاں اٹھا کے لائیں گے؟ اپنی ہی پیٹھ پر. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، دیکھو کتنا برا ہے جو وہ اٹھا کے لا رہے ہوں گے. ذرا سوچیں قیامت کے دن کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی کہ انسان کا چوری کیا ہوا مال اس کے کندھوں پہ اور اس کی پیٹھ پہ لدا ہوا ہو اور وہ بول بول کے لوگوں کو بتا رہا ہو. اب یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. اور یہ گائے بکری تو بہت بڑی چیز ہے. سورۃ لقمان آیت 16 میں آتا ہے یا بنیا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے بچے، اے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، فتکن فی صخرۃ، وہ کسی چٹان میں رکھی ہوئی ہوگی. انسان کہیں سے رائی چرائے اور جا کے کسی پتھر میں چھپا دے، او فی السماوات، یا کہ آسمان میں اوپر لے جا کے رکھ دے، او فی الارض، یا زمین میں کہیں ہو، یأتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ اس کو سامنے لا کے رکھ دے گا. یہ تم نے خیانت کی تھی، یہ چرایا تھا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین ہے، خوب باخبر. خبیر کا کیا مطلب؟ خوب باخبر ہے. سورۃ الکہف آیت 49 میں آتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو انہوں نے کیا ہوگا وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا. سب کچھ انسان کا کیا درا اس کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا. یہ چوری کا مال تھا، یہ چرایا ہوا، خیانت کیا ہوا، چھپایا ہوا، جو بھی کسی کا کچھ کیا ہوگا وہ سب سامنے آئے گا. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو ذرے کی بات ابھی میں نے سورۃ لقمان میں سے کی، چھوٹی چیز کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے. حضرت یزید بن خالد جہنی کی روایت ہے کہ خیبر کے دن ایک شخص کا انتقال ہو گیا غزوہ خیبر میں. لوگوں نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ فلاں شخص فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا جاؤ تم اپنے ساتھی کی خود نماز جنازہ پڑھ لو. آپ کو بتایا اگر آپ نے کہا خود ہی نماز جنازہ پڑھ لو، لوگوں کے رنگ فک ہو گئے، رنگ پیلے ہو گئے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں جنازہ پڑھائیں گے، آپ نہیں بخشش کی دعا کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی نے راہ خدا میں خیانت کی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کا سامان کھول کے دیکھا تو اس میں یہودیوں سے لوٹے ہوئے کچھ نقلی موتی جو پوت ہوتی ہے وہ ملے، جو صرف 2 درہم کی قیمت کے تھے. اتنی حقیر سی چیز تھی. نقلی موتی کیا چیز ہوتی؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اس نے کیا کیا؟ بس ایسے دل للچا گیا ہوگا وہ دیکھ کے، چھوٹی سی پوٹلی 2 درہم کی وہ اٹھا کے اپنی چیزوں میں ڈال لی الگ کر کے، بتایا نہیں کسی کو. خیانت کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ موطا امام مالک کی روایت ہے. بخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے جن کا نام کرکرا تھا. جب وہ فوت ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں. لوگوں نے جا کے اس کا سامان دیکھا تو اس میں ایک عبا ملی جو اس نے خیانت کی تھی، چھپا کے رکھ لی تھی. عام طور پر ایسا ہوتا نا، نوکر چاکر لوگوں کی عادت کیا ہوتی، گھر میں کام کاج کیا اور چھوٹی موٹی چیزیں اٹھا کے الگ چھپا لی. اب آپ دیکھیے کہ غل کو سمجھیے، غلول کو سمجھیے، پوائنٹ وائز دیکھیے. نمبر 1 کیا ہے؟ مطلق خیانت، کسی بھی قسم کی چوری، لفظی معنی. نمبر 2 خصوصاً مال غنیمت میں. مال غنیمت کون سا ہوتا ہے؟ جو جنگ کے بعد ہاتھ آئے، یہ خصوصی معنی غلول، اس کی خیانت. نمبر 3 بیت المال کی چوری. مال غنیمت کی چوری اتنی بڑی چوری کیوں ہے؟ کیونکہ وہ سارے لشکر کا حق ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کسی ایک شخص کا حق نہیں تھا. وہ 2 درہم کے موتی چرانا وہ کس کے تھے؟ سب کے تھے.
سب کا حصہ تھا اس میں. لہذا کوئی بھی ایسا مال جو لوگوں کا مشترک مال ہو، جس میں ایک شخص کا نہیں سب کا حصہ ہو، جو سب کے لیے ہو، جو سب کے فائدے پہ لگنا ہو، جو سب کے فائدے پہ خرچ ہونا ہو، یا جس کا کوئی ایک شخص مالک نہ ہو بلکہ سب مالک ہوں. سمجھ رہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے سمجھنے کا. بیت المال وہ مال کا گھر جس کا مالک کوئی ایک شخص نہ ہو بلکہ بہت سے لوگ مالک ہوں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ مثلاً آج سے میں ریلیٹ کروں گی اس کو. اب پہلے آپ اس نقطے کو سمجھیے کہ مال غنیمت کی چوری بدترین چوری کیوں؟ کیونکہ وہ سب کا حق مارا گیا، پورے لشکر کا حق تھا وہ. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ بیت المال کی چوری. بیت المال کیا ہوتا ہے؟ جس میں سب کا اکٹھا مال ہوتا ہے. مثلاً ڈونیشنز، کسی مسجد کی ڈونیشنز، کسی مدرسے کی ڈونیشنز، کسی ادارے کی ڈونیشنز، محکمہ اوقاف کے اموال، حکومت کا خزانہ. حکومت کا خزانہ کسی ایک شخص کا تھوڑی ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا ہوتا ہے نا. اسی طرح کسی ادارے کا مال کس کا ہوتا ہے؟ کسی ایک شخص کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ سب کا ہوتا ہے. کسی مسجد کے لیے جو بھی ڈونیشن اکٹھی ہوئی وہ کس کی ہوتی ہے؟ سب کی ہوتی. اب اس مال میں سے اگر کوئی بڑی چیز تو چھوڑے، چھوٹی سی چوری بھی کرتا ہے یا اس سے غفلت برتتا ہے تو وہ بہت بڑی چوری شمار ہوتی، بہت بڑی خیانت. ایک ابا کے پیچھے اپنی جنت کھو دی، 2 درہم کے موتیوں کے پیچھے اپنی عاقبت برباد کی. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو الولید کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کہ زکوٰۃ کا مال بھی ایک طرح سے ڈونیشن ہی ہے نا، اکٹھا ہو گیا. زکوٰۃ کے مال میں کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کوئی بکری نہ اٹھا لینا کسی کی، یعنی لوگ اللہ کے رستے میں دے، فی سبیل اللہ وہ بکری دیں، اور تم کیا کرو؟ اپنے گھر چھوڑ دو، جا کے اپنے ذاتی استعمال میں اس کو لے آؤ، ذاتی فائدہ اس سے اٹھانے لگو. تو وہ آخرت کے خسارے کا سبب ہے، سخت نقصان کا سبب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نمبر 1 تو چونکہ وہ کسی ایک کا ذاتی مال نہیں ہوتا نا. اپنے ذاتی مال کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت کیئرفل ہوتے ہیں، اپنا بیگ ہر وقت سنبھال کے رکھتے ہیں، اپنا اکاؤنٹ، اپنی ہر چیز کا خود خیال کرتے ہیں. لیکن جو فی سبیل اللہ کا مال ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کی وہ کیئر نہیں ہوتی. کیا سوچ کے ہاں بس ٹھیک ہے نا، اللہ کا مال ہے، اللہ حفاظت کرے گا. نہیں، اگر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی ذمہ داری میں، تو آپ کی پوچھ ہے. اور اس میں دوسری چیز یہ بھی بڑی اہم ہے کہ جس شخص نے جس کام کے لیے کوئی ڈونیشن دی ہو اس کو اسی کام میں لگنا چاہیے، دوسرے کام میں نہیں لگنا چاہیے. مثلاً اگر کسی نے ڈونیشن دی ہے کہ آپ اس سے کنواں کھدوا دیں مثال کے طور پر، تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کنواں ہی کھدوانا پڑے گا. کیوں؟ اگر آپ نے اس کو کسی اور میں لگا دیا تو یہ بھی خیانت ہوگی. اگر کسی نے کہا کہ اس سے کسی یتیم اور مسکین کو کھانا کھلا دیں تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہیں لگانا پڑے گا. اگر کسی نے کہا کہ اس سے فلاں بلڈنگ بنوا دیں تو آپ کو بلڈنگ میں ہی لگانا پڑے گا. آپ اپنی مرضی سے کیا نہیں کر سکتے؟ اسے تبدیل نہیں کر سکتے. اور اگر آپ وہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تو آپ اس مال کو واپس لوٹا دیں، یا آپ اسے انفارم کر دیں بھئی یہ ممکن نہیں ہوا، اگر تم اجازت دو تو میں اس کو یہاں اور یہاں کر دوں، اور اگر وہ اجازت دے تو ٹھیک، ورنہ اپنا مال واپس لے جائے. کسی کی خاطر ہم اپنی عاقبت کیوں برباد کریں؟ ہم اپنی آخرت کو کیوں خسارے میں ڈالیں؟ لہذا دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو شخص کسی بیت المال کا ذمہ دار ہوتا ہے، یعنی لوگ اس کے پاس ڈونیشن جمع کرتے ہیں اور وہ فی سبیل اللہ صحیح جگہ پر لگاتا ہے، تو آپ کو پتا ہے اس کا اجر کتنا ہے؟ صدقے کا اجر ہے. جتنا لگانے والے کو ملے گا نا، اس کے ہاتھ سے جہاں لگ رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا. حالانکہ اس کا اپنا ذاتی مال نہیں، وہ صرف ایک کیشیئر ہے، وہ صرف حق کے ساتھ اس کو خالی کر رہا ہے. تو کیشیئر کو بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، یعنی اجر بھی اتنا زیادہ ہے، اور دوسری طرف سزا بھی اتنی زیادہ ہے اگر کوئی شخص اس کو مس یوز کرتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اداروں کے مال جو ہوتے ہیں، سانجھے مال جو ہوتے ہیں، یا عوام کی جو پراپرٹی ہوتی ہے، لوگ اس کو نقصان پہنچاتے ہوئے ذرا نہیں دکھتے. مثلاً اپنے گھر میں تو آپ ٹیشو رول استعمال کر رہے ہیں بڑے ہی احتیاط سے، آپ کسی مسجد میں گئے تو آدھا رول اٹھا کے پاؤں میں پھینک دیا. یہ بھی بدترین خیانت ہے. آپ نے اپنے مال کے ساتھ تو بہت ہی سنسیئرٹی کی، اور جب دیکھا یہ تو مسجد کا مال ہے، لوگوں کے فنڈز ہیں، پبلک فنڈز ہیں، جیسے چاہو ان کو مس یوز کرو.
یہ بھی غلط ہے. اپنے گھر میں تو کوئی گندی چیز کہیں نہیں پھینکیں گے. کسی مسجد جائیں گے, کسی مدرسہ جائیں گے تو کہیں گے یہ کون سا ہمارا ہے. کوئی جلتا ہے تو جلے, گندا ہوتا تو ہو, خراب ہوتا تو ہو, ہمارا کیا ہو, کون سا ہمارا ہے. تو جو چیز میری ہے وہ تو میری ہے, لیکن جو چیز ہماری ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے, اس کی حفاظت. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ, کسی نبی کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے. اور وَمَن يَغْلُلْ, اور اگر کسی نے کی, کسی بھی انسان نے, یعنی نبی تو کر ہی نہیں سکتا, اللہ کی گواہی کہ اعلی اخلاق پر ہے. اور انسانوں میں سے عام انسان کر سکتے ہیں. بعض لوگ ٹیلی فون کی چوری کرتے ہیں جہاں پر نہیں اجازت ہوتی ذاتی کالز کرنے کی, وہاں چپ کے کر لیں. بعض لوگ اور مس یوز کرتے ہیں وسائل کو. تو جو پبلک کے یا کسی خاص کام کے لیے دیے گئے وسائل کو مس یوز کرتا ہے, بعض اوقات سرکاری گاڑیوں کا مس یوز ہوتا ہے یا اور اسی طرح کی چیزیں, تو وہاں پر کیا ہے, جو ایسا کرے گا قیامت کے دن وہ سارا سامنے آ جائے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت, ہر شخص کو اس کا کیا سب سامنے دکھا دیا جائے گا. وہم لا یظلمون, اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے, کسی کے اوپر بھی کوئی زیادتی نہ ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.